آیت مقدسہ ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیلا۔ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، verily we created the man into the mixed sperm drops۔ میں اللہ نے انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے خلق کیا ہے۔ پھر فرمایا نبتلیہ، اس کا امتحان لینا ہے۔ کیا لینا ہے؟ بولے نہیں۔ میں امتحان میں ہوں، آپ بھی امتحان میں ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ پاس ہیں، آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ شاہ جی آپ پاس ہیں، اس لیے کہ میں بھی امتحان میں ہوں اور آپ بھی، بولو یار آپ بھی۔ فیصلہ سرکار نے کرنا ہے، پاس کون ہے؟ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ سرکار کرے گی فیصلہ کہ پاس کون ہے۔ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں کمرہ امتحان میں بیٹھے ہوئے ساتھ والے پیپر کو دینے والے سے کہوں آپ فیل ہو، بیٹا سائڈ پہ ہٹ جاؤ، میں آپ کی خدمت کر دوں گا، آپ ذرا سائڈ پہ ہٹ جاؤ۔ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں پیپر کرتے ہوئے کہوں وہ بھی فیل ہے، وہ بھی فیل ہے، وہ بھی فیل ہے۔ میرے پاس ٹھیکہ نہیں ہے، فیصلہ سرکار نے کرنا ہے، میں امتحان میں ہوں۔ آپ بھی امتحان میں ہیں، شاہ جی آپ بھی امتحان میں لڑتے نہیں، امتحان میں بولو سارے امتحان میں لڑنا نہیں ہے، امتحان دھیان سے کرنا ہے، اپنا اپنا پیپر اپنا اپنا ہے۔ اور کبھی اللہ نہ بنو، ہمیشہ بندے رہو۔ دین سے خارج کرنا نہیں، اللہ کا کام یہ ہے کہ بس جو وہ کہتے بس وہ ٹھیک ہے۔ بندہ جو بھی کہے اس میں گنجائش ہے، ٹھیک صرف اللہ ہے۔ اور نبی بننے کی کوشش نہ کرو، دین سے خارج کرنا نبی کا کام ہے، دین میں داخل کرنا۔ آپ ٹھیکیدار ہو، آپ پیپر میں ہو، آپ دھیان سے پیپر کرو، اپنا پیپر کرو۔ یار کیا منظر دیا ہے آپ نے ہمیں، ہے اتنے سونے منڈے ہو تم، دیکھ کے آپ کو دل خوش ہوتا ہے ہمارا، ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں، آپ ہماری اسپرچویلٹی کو ہوا دیتے ہو، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کو سن کے، ہماری گاڑیوں میں آپ کی نعتیں لگی رہتی ہیں۔ نبتلیہ، آپ سب امتحان میں ہو اور میں بھی امتحان میں لڑتے نہیں، امتحان میں ایک دوسرے کو فیل کا فتویٰ دیتے۔ سائیں جانن پیپر جانے، سائیں فیصلہ کریں گے نا کون امتحان میں پاس ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیلا، دیکھو میں نے تمہاری ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے، یہ قرآن آپ کی ہدایت کا انتظام ہے۔ آپ کہنا بولے داتا دربار آپ کی ہدایت کا انتظام ہے۔ یہ جنہیں آپ سید کہہ رہے ہیں نا، یہ اللہ نے آپ کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے۔
جنہیں آپ صحابہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا بندوبست ہو گیا ہے. جنہیں آپ ولی کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا بندوبست ہو گیا ہے. اب گلنے اللہ پاک فرما رہا ہے بن نہیں سکتے میں نے بنایا ہے. اِنَّا ہَدَيْنَا سَبِيلًا ہدایت پر آ نہیں سکتے میں نے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا تم دیکھ نہیں سکتے میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں. تم سن نہیں سکتے میں نے تمہیں کان دیے ہیں. آپ میں سے کوئی بندہ میری نالائکی اور میری کم علمی کی وجہ سے نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا. اللہ نے یہ ساری باتیں گنی ہیں. اے بھی میں کیتا ہے, اے بھی میں کیتا ہے, اے بھی میں ہی کیتا ہے, اے بھی میں ہی کیتا ہے. یہ ساری بات کر کے اللہ فرماتا ہے نبتلیہ تسی ککھ نہیں کر سکتے جنہیں نہیں بنایا ہے وہی کر لو. یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اما شاکرن تسی شکر ہی کر لو. تسی کی کر لو. دیکھیں میں عرض کروں ایوکم یاتین بعرشہا تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا طرف لے کر آئے؟ یاد آ گیا سورہ نمل پڑھ رہا ہوں 27واں سورہ 39 نمبر آیت پر. کالا افریت من الجن ایک جن تھا اس نے کہا جی اللہ آتی کا اگر آپ اجازت دیں تو میں ٹرائی کروں میں لے ہوں. سلیمان بن داؤد اس کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں کتنی دیر لیتا ہے؟ اس نے کہا جی بھی قبل ان تقوم من مقامک آپ مجھے 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیں چونکہ 950 میل کا فاصلہ ہے. تخت بڑی دور ہے 3 گھنٹے تک تخت یہاں آ جائے گا. سلیمان فرماتے ہیں قبل ایاتونی مسلمین وہ میرے ڈیرے کے گیٹ پر کھڑی ہے قدم اٹھا کے اس نے اندر آ جانا ہے. مجھے اس کے اندر آنے سے پہلے چاہیے تو جنوں کے 3 گھنٹے لے رہے ہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب اب ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اس نے کہا جی انا آتی کا اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں. نبی نے اسے دیکھ کے فرمایا کتنی دیر لیتا ہے؟ اس نے کہا جی نبی آرڈر کرے ولی ارادہ کرے. چل چنگا ہو گیا نا میرے سننا تو پیا رہ گیا. اچھا جیتے رہو بیٹا اللہ عمر دراز کرے. اب توجہ کرو بات کی طرف آپ میری طرف توجہ کریں. اچھا ٹھیک ہے یار مجھے تو نہ چاہیے میں کو لگا عرض کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان نے فرمایا کتنی دیر؟ اس نے کہا جی بھی قبلہ یرتدہ الیک طرفک یوں دیکھیں آپ یوں پھر آپ یوں دیکھیں آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی ملکہ کا تخت یہاں ہوگا. آرڈر ہوا نبی کا ارادہ ہوا ولی کا. اگلی آیت ہے فلما رآہ مستقرا عندہ سلیمان نے یوں دیکھا تو تخت سامنے تھا. یہ سامنے تخت کو دیکھ کر آپ نے اپنے مرید کو دیکھا اور کہنے لگے کالا اعظم من فضل ربی یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا آپ سب پر اللہ کا آپ کی جوانی اللہ کا آپ کی ناخوانی اللہ کا آپ کے بزنس اللہ کا. اب اللہ پاک نے فرمایا حضرت سلیمان نے اپنے مرید سے کہا اعظم من فضل ربی یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کا بولے نہیں اللہ کا. اب جناب سلیمان اپنے مرید کو دیکھ کے فرماتے ہیں بات سن لیبلونی تو کیا سمجھتا ہے وہ ایسے ہی فضل کر دیتا ہے؟ جب بھی وہ فضل کرے نا تو امتحان ضرور لیتا ہے. اب نبی کے قدم پہ ہاتھ لگا کے مرید نے عرض کیا عالم پناہ اگر اللہ فضل کرے تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا لیبلونی اشکر جب بھی اللہ فضل کرے بندے کو شکر ہی کرنا چاہیے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب. دیکھو میں عرض کرتا ہوں مجھے سورہ بدر سامنے آ رہی ہے یہ دوسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا اور میں 53 نمبر آیت کی تلاوت کر رہا ہوں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اللہ فرماتے ہیں محمد جی آپ کو یاد ہے جب میں اللہ نے
جناب موسیٰ کو طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا تھا اور فرمایا تھا کہ 40 راتیں یہیں پتھروں میں بیٹھ کر اعتکاف بیٹھ کر واپسی پہ آپ کو کتاب ملے گی. 40 راتیں پتھروں میں بیٹھ کر جو اللہ کی کتاب لائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں محمد کہتے ہیں. ثم اتخذتم العجل من بعدی. حضرت موسیٰ طور پر ہے اور قوم بچڑے کی پوجا میں لگ گئی ہے. گاندے پتر شہری آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ گاندے پتر نو پوچھ دیے بھئی کون مشرک ہو گئی ہے ساری قوم. اب اللہ کا آرڈر کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہ کرنا پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آ گئے نا, اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی نا میں معاف کر دوں. لیکن اللہ مشرک کو معاف کرے گا؟ سارے نہیں بولے معاف کرے گا, لیکن فوراً اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذالک. موسیٰ کی قوم کو میں نے معاف کر دیا. تم تے آکھے میں مشرکاں نو معاف نہیں کراں گا, ان کو آنے میں موسیٰ دی قوم نو معافی دے چھڑی ہے. اور مالک فرماتا ہے میں کبھی معافی نہ دیتا اگر درمیان میں نبی کے ہاتھ نہ اٹھے ہوتے. مجھے بتاؤ لوریو, اگر موسیٰ جیسا نبی مشرک مریدوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ معافی دینے میں دیر نہ کرے. محمد جیسا محبوب ان درود والوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے دے. اب ضمن میں یہ بات آ گئی تو میں عرض کرتا ہوں کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذالک. اللہ نے معاف کر دیا. فرمایا میں نے پتہ ہے معافی کیوں دی ہے؟ مولا کیوں؟ لعلکم تشکرون, اسی لیے معاف کیا تھا وہ بھی شکر کرے. اچھا پتہ چلا یہ معافی بھی اللہ کا فضل ہے بھائی. اگر آپ کو یقین ہو جائے نا مینو معافی دے چھڑی اللہ نے تو پھر شکر کرے. آپ میں سے یقین ہے کسی کو کہ میرے معافی ہو گئے سارے پچھلے گناہ اللہ چاڑ دیتے ہیں جی؟ نہیں جی. پھر ایویں شیطان کے بوئے تے آگے بیٹھے ہو کر جاؤ پھر چھڑ دیو نہ پیرا دی جان. قرآن بھی چھڑ چھڑو تے مسجد بھی چھڑ دیو. لے وہ موسیٰ دی قوم ہو کے جڑا نا شک نہیں کر دی, تسی مصطفیٰ دے نوکر ہو کے شک پھرتے ہوتے ہیں. ایک گل دا کو جواب دیو, جنی دیر ناراض نے ایک دوسرے کو گھر سد لیں گے نہیں نہ سدن گے. جنی دیر ناراض نے نا انہی دیر نہیں سدن گے. سدن گے ادو جدو راضی ہو جائیں گے. کتنے بیٹھے ہو سارے اللہ دے گھر, انہیں سدیا ہے نا تسی اجے پہ شک کر دیو ناراض ہو گئے. سمجھ آئیے گا. اور میرے سرداروں آذان سن کے جس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے نا, وہ مصلی پر آ گیا ہے نا, اسے یقین کرنا چاہیے مجھے معافی مل گئی ہے. اگر آنکھوں میں کسی کی حیا اس عمر میں ایڈی سونی جوانی چیٹیاں سونی داڑیاں رکھ کے بیٹھے, اچھا صاحب برا لے ایک باری سبحان اللہ کہنا. اچھا بھئی اس منہج پر اگر پڑھا جائے گا نا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. میں وہ اللہ ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا آرام کرو. والنہار مبصرا, دن پیدا کیا کاروبار کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس, شک نہ کرو میں سب پہ فضل کرتا ہوں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, میرا فضل سب پر ہے شکر تھوڑے کرتے ہیں. کوئی بات نہیں چپ رہو. سورہ اعراف سنو, 7واں سورہ ہے 10ویں آیت لے لو. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ. شک نہ کرنا یہ جو تم تن کے کھڑے ہو نا زمین پر میں نے تمہیں تمکنت دی ہے نا, یہ تمہاری جوانی نہیں میرا فضل ہے. اس بات بھی مانے آپ کو یار یہ تمکنت ہے کھڑا میں یہ اللہ کا فضل ہے. میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے 8-8 سال سے زمین پر قدم نہیں رکھا بندوں میں.
پچھلی آیت میں توجہ نہیں کی جو میں نے پڑھی ہے، رات جس کی اچھی گزرے، شیط ہے اس کے وجود میں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ شاہ جی اتفاق ہاسپٹل میں ایک رات آئی تھی، مجھے سانس رک گیا تھا، بندوں نے سانس دیا تھا، صبح 2.5 لاکھ روپیہ میں نے بل دیا ہے۔ بندہ بندے کو شاہ دے تو 2.5 لاکھ روپیہ صبح بل لیتا ہے۔ اتنا کریم اللہ ہے، ساری رات کراڑے مار دیو، سویرے شکر تھا کرو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا، وہی میں اللہ ہوں جس نے تمہاری جنس میں سے تمہاری گھر والی کو پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، سکون کرو، سکون کرو۔ یا اللہ تو پھر وہ فرمایا آتیتنا صالحاً، اولاد دیتا ہوں نا جی پروردگار، لنکونن من الشاکرین، اپنی بیٹیاں اور بیٹوں کی شکل دیکھ کر میرا شکر کیا کرو۔ تمہاری اولاد بھی اللہ کا فضل ہے، بولو شاید تمہاری اولاد اللہ کا، تمہارا وجود اللہ کا، تمہاری صحت اللہ کا، تمہارا یہ کامیاب ہونا اللہ کا، اور شکر کرو یار۔ امتحان میں ہو لڑو نا، شکر کرو۔ کون فتویٰ دے رہے یار؟ آپ میں سے کون فتویٰ دے سکتا ہے تم یہ ہو وہ فلانا ہے وہ فلانا ہے؟ نبی نہ بنو، کتنے بندے آپ نے خارج کیے ہیں پہلے، کیا مل گیا آپ کو؟ نہیں میرے بچوں، تو میں عرض کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں مکناکم فی الارض، زمین پر تمہیں میں نے تمکنت عطا کی ہے، وجعلنا لکم فیہا معیشہ، پھر میں نے تمہارے لیے روزی کا بندوبست کیا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، شرم کرو، روٹی تو سارے کھا رہے ہو میری دی ہوئی، شکر تھوڑے کیوں کر رہے ہو؟ اللہ بولے ہو یار۔ وَعَلَّمْنَهُ صَنَعَةً، اللہ نے علم صنعت دیا تمہیں، کاروبار کر رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، مشینر ٹھیک کر رہے ہو، یا اللہ کیا کرے تمہیں؟ افلا یشکرون، جو کاریگر ہو جائے اس کا کام نہیں میرا شکر کرے بیٹھا۔ یار اس منج پر اگر میں ایک عرض کروں، اس منج پر اگر میں پڑھوں نا، مجھے احساس ہے کہ بچے نے بھی پڑھنا ہے، آپ نے بھی پڑھنا ہے، آپ بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرا ان پہ دل کرتا ہے میں نہ ہی جاؤں، سارے نہیں سنتے۔ دیکھیں سورہ اعراف لے رہا ہوں، 7واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ آپ کو کس لیے بنایا ہے کہ شکر کرو؟ آپ کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ جی بولو۔ اپنا جسم دیکھو اور اللہ کا، اپنی اولاد دیکھو اور اللہ کا، اپنی جوانی دیکھو اور اللہ کا، اپنی صحت دیکھو اور اللہ کا، اپنا کاروبار دیکھو اور اللہ کا، گندم دیکھو اور اللہ کا، اپنی نیک گھر والی دیکھو اور اللہ کا، اپنی اولاد دیکھو اور اللہ کا، صحت دیکھو اور اللہ کا۔ سن لیا ہے نا یہاں تک قرآن پڑھا ہے نا؟ اب بڑی آیتیں، اس منہج پر میں صبح تک پڑھ سکتا ہوں، صبح تک، فجر تک۔ اب میں کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں۔ سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے، 19 سے 11 نمبر آیت سے لے کر 19-20 تک میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم بنا کے میں نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ آپ ٹھنڈا بولے میری طرف دیکھیں، آدم بنا کر فرشتوں سے میں نے کہا سجدہ کرو۔ بھئی میرا اللہ آدم کے سجدے میں نہیں آیا، ملائکہ سے کہا کلہم اجمعون، سارے کر لو، کوئی نہ رہے، چھوٹے بھی مرتبے میں ہو بڑے بھی ہو، آدم کو سارے سجدہ کرو۔ لیکن میں سجدے میں نہیں آؤں گا۔ اگر یہاں حسین کا نانا ہوتا تو درود میں ملائکہ کے ساتھ اللہ بھی شامل ہوتا۔ ٹھنڈا بولے ہو یہاں۔ اسی کو سمجھ لو کہ جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے انہیں آدم کہتے ہیں، جن کا درود شروع ہو کر کبھی ختم نہ ہو انہیں محمد کہتے ہیں۔ چلو جی، آدم کا
سجدہ ہوا الا ابلیس، ابلیس تن کے کھڑا ہے. اب اللہ نے کچھ نہیں فرمایا. کالا ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اللہ نے اسے پوچھا کہ تجھے میں نے آرڈر دیا سجدہ کرنے کا، تجھے کس نے منع کر دیا؟ کالا انا خیر منہ. اس نے کہا میں آدم سے ودیع ہوں، بہتر ہوں، میں بہتر ہوں. لو میرا بچہ، کائنات کا پہلا گناہ یہ تھا کسی سے اپنے آپ کو بہتر تصور کرنا، اپنے سے کسی کو کم تر سمجھنا. یہ کائنات کا پہلا گناہ تھا. ابلیس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، دلیل دے رہے تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، زمین کی طرف جلائی جائے اوپر کو اٹھتی ہے. وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، چھت پہ جا کے اوپر کو پھینکی جائے نیچے کو آتی ہے. فطرت میں پست ہے، میں فطرت میں بلند ہوں، میں اسے سجدہ کرتا اچھا لگتا ہوں. بلا اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے، قیامت تک. انکا من الشاکرین، تو ذلیل ہے، انکا رجیم، تو مردود ہے. میں منت 11 سے میں نے شروع کی. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. میں ہر جگہ آؤں گا، میں دائیں سے بھی آؤں گا، میں بائیں سے بھی آؤں گا، میں آگے سے بھی آؤں گا، میں پیچھے سے بھی آؤں گا. میں ہر جگہ آؤں گا، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، ہر وقت، ہر جگہ، ہر وقت. کسی مولوی کے پیٹ میں درد نہیں تھا یہ کلہ ہو کے پلیت ہو کے ہر جگہ ہر وقت کیسے آ جائے گا؟ سارے چپ پہ آ سکتا ہے. میں منت کرتا ہوں یہ بیڑا غرق کرنے آ سکتا ہے. حسین کا نانا مدینے سے آیا. کہتے ہو محفل نبی کی نظروں میں ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ حضور کی نظر میں؟ تو انسانوں کی طرح بیٹھو پھر. حضور کی نظر میں بیٹھے ہو یار. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یار؟ شکر کرو. تو میں اس منہج پر میں نہیں چھوڑوں گا. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ آؤں گا. اللہ فرمایا تو کرے گا کیا؟ کہنے لگا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں انہیں شکر نہیں کرنے دوں گا. تو تو موبائل پہ مجھے دے دوں گا، مجھے دیکھو یار، اس کو چھوڑو یار، مزہ نہیں آ رہا. مجھے آپ کو دیکھ رہا ہوں یار. ایک دفعہ سبحان اللہ کوئی وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں انہیں شکر نہیں کرنے دوں گا. اب اللہ فرماتا ہے قَالَ اخْرُجْ، باہر جا، مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اور ملامت کیے ہوئے، ذلیل، ملعون. لَمَّن تَبِعَكَ، جو تیرے ساتھ لگ گیا، مِنْهُمْ، ان میں سے، اور شکر سے دور ہو گیا، لا املؤن جہنم منکم اجمعین، میں منہ کے بل جہنم میں پھینک کر شکر والوں میں جنت بانٹ دوں گا. یہ جو جملہ ہے کہ شکر والوں میں جنت بانٹوں گا، یہ کہاں سے آگے ہے؟ آئے نا سورہ نساء میں، آئے نا 147 نمبر آیت میں، آئے نا. اللہ فرماتا ہے نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ کا کام ہی نہیں اسے عذاب دے جو شکر کرے. کھٹا بولے نہیں مزہ آیا یار. پھر سے کہنا چاہتا ہوں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ فرماتا ہے محمد والوں میرے ساتھ سودا ہی کر لو. تم کسی فقیر کے پاس بیٹھ کر شکر کا ول سیکھ لو، میں جہنم اجاڑ دوں گا.
آپ سن رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شاید جی ہم فقیر لوگ کوئی جلال ہی نہیں ہوتا، خواہشوں بیٹھے رہی ہیں. ہمارے ڈیرے پر لوگ آ کہتے ہیں کہ شاہ جی کاروبار میں برکت کا کوئی تویز کر دے، رزق میں برکت کوئی نہیں، کوئی تویز کر دے. سید کا اور سیر کٹھے بیٹھے ہیں، میں نوکر ہوں آپ سب کا. جی تسی آپ کو تے میں برکت دا ایک تویز سارے ہم دینا چاہنا. میں سمجھ گیا تو ہم لوڑ نہیں تھے، کوئی گل نہیں، خیر جس سے لوڑ ہوئے گی اس سے جا کے دیا نہیں دین لگا. بغیر موک تو تویز نہیں ہوں میرے کو. تسی ٹھنڈا بول دے پہ موک ہی سبحان اللہ لائٹ آجے جائے جنہیں مرضی جائے برکت دا تویز میں دے لینا ہے. مجھے یہ برکت کا تعمیر سورہ ابراہیم میں نظر آ رہا ہے، یہ 14 نمبر سورہ ہے اور 7ویں آیت میں یہ تعویذ ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. محمد جڑا شکر کرے گا نا میں انہوں چوکھا دیا گا. لے کر تراویح تک میں نے تمہیں اسی لیے دی تھی کہ تم شکر کیا کرو. آپ کو نہیں پتا آپ کا باپ کس کے ساتھ پڑھ گیا ہے. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں اللہ کی قسم میں اتنی آیتیں اور پڑھ سکتا. اب نہیں میں پڑھنا چاہتا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور ناتھانی کا سلسلہ شروع ہو جائے. کیا ہے شکر؟ کیسے کرنا ہے میں نے شکر؟ وہ بتائیں مجھے. نہیں میرے ساتھ بات نہیں ہوتی، اس لیے سارنا لائے میرے ساتھ بات کرو. میں نے پوچھا ہے مجھے لاہور والوں بتاؤ شکر کیسے ہوتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نصیر صاحب نے ایک آواز دی ہے، کہتے ہیں نماز پڑھو تو شکر ہو جانا ہے. ٹھیک کہا ہے آپ نے، لے لیتا ہوں میں آپ کا یہ شکر، رکھ لیتا ہوں ایک سائٹ پر. سورہ زمر ہے، 39واں سورہ ہے اور 60 نمبر آیت ہے. فَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. نماز پڑھو یہی شکر ہے، روزہ رکھو یہی شکر، ساری عبادت شکر ہے. لیکن رکیے گا، اعملوا آل داؤد شکرا. اللہ فرماتا ہے سنو اے نبی کی آل، آل داؤد، اے داؤد کی آل، اے نبی کی آل، اعملوا آل داؤد شکرا. سنو اے نبی کی آل، شکر کسی تسبیح کا نام نہیں. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر. اعملوا، شکر کسی فعل کا نام ہے، کام کا نام ہے، عمل کا نام ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ. محمد کے دادے کو دیکھو ہر قدم پر میرا شکر کرتا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یہاں. فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان کیڑی کی آواز کو سن کر مسکرا رہے. وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. مجھے وہ سلیمان یاد آ رہے ہیں جو کیڑی کی آواز سن کر سجدہ کر کے کہہ رہے تھے اللہ مجھے توفیق دے، میں شکر کرنا چاہتا ہوں. جاگ رہے ہیں نا؟ فخذ یا موسیٰ ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. موسیٰ میں نے تیرے ساتھ کلام کر لیا، آج تیرا حق تو بنتا ہے تو میرا شکر ادا کر. ٹھنڈا بولے ہو نہیں، کوٹی مزہ نہیں آیا. میرے بچوں، میرے سرداروں، میرے دوستوں، شکر کسی فعل کا نام ہے. جس کے وجود میں شکر کا کام آ جائے شیطان کو جوتیاں پڑتی ہیں، اللہ ناز کرتا ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جہنم بجھتی ہے، زمانے میں برکتیں استقبال کرتی ہیں. یہ ہے کیا؟ لو میرے سرداروں، یہ لوح محفوظ، یہ عرس ہے نا، تو عرس
تو ویسے بھی تربیتی نشست ہوتی ہے. عرس کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ آنے والے آئیں کچھ اور جائیں کچھ اور. اگر جیسے آ گئے ویسے چلے گئے پھر تو عرس نہیں, تو یہ تو عرس ہے. اب یہ شکر لوہے محفوظ سے اترا ہوا لفظ. دیکھیں میرے سرداروں, کیمرے چل رہے ہیں بیٹا, اب کیمرے چل رہے ہیں آپ کے کیمرے, چلو ٹھیک ہے. آخری سانس تک میں اپنے حرفوں کا ضامن ہوں. دنیا کے تمام مکاتب فکر کے علماء تک میری آواز جا رہی ہے. ساری دنیا کے پاس میرا موبائل نمبر موجود ہے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو میں جواب دے ہوں اپنی گفتگو کا. ایتھے کوئی بورڈ گیا ہوئے, اس بورڈ دیا جڑا زمین دی تہ وچ کئی میل دور گئی نہ ہون, پرانا بورڈ ہے. وہ دا کام ہے کہ اپنی تہ وچوں معدنیات پانی خوراک کر کے اپنے تنے نوں دے, اپنی گولن دے, اپنے پتیاں دے, اپنے دے, اپنے دے. ترکونا ہو گئے, کمزور ہے بڑا ترکونا. بورڈ دے مقابلے کھ نہیں ترکونا. پتہ ہے بورڈ نو یہ سید نہیں, بورڈ نو پتہ ہے میری برادری دا نہیں. بورڈ نو یہ بھی پتہ ہے کہ جے یہ ود گیا تے سائیں مینوں وڑ دیں گے. شریک ہے پورا. بورڈ نو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ چھان میرے نوں کہیں نہیں, سونا پڑھ لیندا ہے. اگر وہ بورڈ پھر بھی چپ کر کے اپنے دے منہ میں چو کٹ کے وہ جڑا غریب ہوئے تے کھلوتے ہیں وہ دے منہ میں چپا چھڑے نا, انہوں شکر اندر. شکر نہیں ہے بیٹا, شکر تو ہے کسی پر مہربانی کرنے. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں یار. شکر تو ہے کسی رسے نو منان دانا. شکر تو ہے کسی دے گھر جان دانا. شکر تو ہے کسی دے کام آن دانا. شکر تو ہے کسی دی آنکھ دے آنسو پہنچن دانا. جسے سمجھ آ رہی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جسے نہیں سمجھ آئی فقیروں کی تقریر ایسی ہی ہوتی ہے. نہ میں کو عالم ہوں نہ میں کو پڑھا لکھا ہوں, جتنی میری تعلیم ہے اتنے بندے لاہور میں برف کا پٹا لگا کے بیٹھے ہیں. بلے شاہ نے پھر صبر شکر کا ترجمہ اپنے مریدوں کو کرتے ہوئے کہا تھا نا, آج بھی کیتی جاندے ہو, لو بھی پیتی جاندے ہو, کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو. اوہ پھٹ دلان دے سیندے نہیں, ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس دے چھری پھیر دے نہیں, دنبے کیتی جاندے ہو, فرد بلائی بیٹھے ہو, نفلہ نیتی جاندے ہو. بلے شانوں میں تے دسو ایک ہی کیتی جاندے ہو. اللہ کوئی شکر کرو یار, کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو. اجازت بخشیں, رک جائیں, ٹھہریں. آپ نے کیا کہا شکر کیا ہے؟ میں نے کیا کیا, آیت پڑھ کے بتا دی کہ نماز شکر ہے, روزہ شکر ہے, عمرہ شکر ہے, حج شکر ہے. یہ بتانے کے بعد میں نے لغت میں سے آپ کو بتایا کہ نہیں, دل نہیں توڑو بیٹا, کسی ٹوٹے دل کو جوڑنا شکر ہے. کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے نہ آپ شیعہ ہونے لگے نہ وہ شیعہ ہونے لگے, کچھ نہیں ہونے لگے. شیعہ کہا ہی نہیں, بس آپ مجھے سنیں. آپ میں نے نہیں کہا, یہ مقام ہے
یہ نہ کرے نا، یہ نقصان ہے. میں نے ان کو شیعہ نہیں کہا. ٹھیک ہے اب سنیں تو میرا بھائی سے میرا پیار تھا. بیٹا بزرگوں کی بات نہیں نہیں بزرگوں کی نہیں، آپ مجھ پہ بہتان نہ لگائیں. کوئی بہتان نہیں ہے یار میں نے شیعہ نہیں کہا. ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے چلو یہ ہے کسی کے اٹینشن پلیز اٹینشن چین گوئیاں چھوڑ دیں اور یاد سال آپ کی نماز بھی شکر، میرا کسی کا دل خوش کرنا بھی شکر. چلو تقسیم کریں ہم اس کو. یہاں پہ فلیکس ہے، اشتہار ہے، دکھائیں آج کی فلیکس کہاں پہ. یہ ہے آپ کے پاس، یہ لکھا ہے مخدوم پیر سید سونا مائی، یہ اسم ہے. یہ کیا ہے بولے نہیں، یہ زبان سے لفظی چیز ہے. اوے بیٹا یہ جو منبر پر ہے نا یہ جسم ہے، یہ کیا ہے کچھ بولو. اب مجھے بتائیں کہ شاہ صاحب نے بڑے پیار کے ساتھ قائم لیا، میں نہ آتا، آپ یہ بھی تو سونا مائی ہے نا، یہ کیا ہے سونا مائی ہے نا، آپ اسے یہاں رکھتے، چلو وہ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، آپ کام چلا لو، چل جاتا. پتہ چلا آپ کو کہ اسم بیکار ہے اگر جسم نہ ہو، اسم بیکار ہے اگر. سائیں تیرا کی نام نصیر سائیں، تیری نماز شکر کا اسم ہے، تیرا روزہ شکر کا اسم ہے، تیرا حج شکر کا اسم ہے، تیری زکوٰۃ شکر کا اسم ہے. لیکن کسی کی آنکھ کا آنسو پوچھنا شکر کا جسم ہے. آقا اگر دل دکھا دیا تو نمازیں بیکار ہو جائے گی، روزے بیکار ہو جائیں گے، حج بیکار ہو جائیں گے. نہیں کیا آپ نے سنا ہے بہلول نے جنت بانٹی؟ میرا موضوع نہیں ہے، واقعات میرا منہج نہیں ہے، میرا طرز تخاطب نہیں ہے واقعات کو بیان. کیا آپ نے سنا بہلول نے جنت بانٹی؟ صبح صبح جب ریت کے ٹبے میں وہ دریا کے کنارے پر کوٹھا سا پیر کے ساتھ اعلان آجو جنت. زبیدہ پہنچی ہے ہارون رشید کے ساتھ مارننگ واک کرتی ہوئی، ملکہ ہار پیش کیا ہے گلے کا، بابا جی مجھے جنت. تو ایک دفعہ بادشاہ نے روکا کی کر لگی ہیں، اس نے کہا ہار دیں لگی ہیں. وہ شکے ملنگ آدمی انہیں تے انہیں پان کے سارا دریا چھوڑ دینے، ان کی پتہ ہے کی شے ہوئی کیوں ضائع کر لگی ہیں. وہ شکے تم چپ کر میرا تے پیر ہے. ہار پیش کیا، بابے نے سامنے ہار کو تروڑ مروڑ کر دریا میں پھینکا، دریا مردہ کر دیا، ہار جنت کا کوٹھا مائی کے والے کر دیا. زبیدہ چل پڑی، بادشاہ سارا دن توڑ گڑ گڑ کرتا رہا، لے کبھی ایسے بھی جنت ملی ہے، یہ کہاں سے مل گئی ہے جنت، کبھی ایسے بھی جنت ملی ہے. رات پڑ گئی، نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، جنت کا کوٹھا نظر آیا، لکھا ہوا تھا بورڈ بڑا طرح حاضر بیت زبیدہ خاتون زوجہ ہارون رشید کی زوجہ ہے زبیدہ، اس کا کوٹھا ہے. اب آگے بڑھا، دربان نے جھڑک دیا، آنکھ کھلی، بی بی کے پاس بیٹھے مجھے کیسے ملے گی؟ اس نے مجھے کیا پتا صبح کیا ریٹ چلتا ہے. صبح پہلا ہی کسٹمر بادشاہ تھا، بہلول نے شکل دیکھی، آگے ہیں جی آگے ہوں، 500 درہم ہے قیمت. اس نے کہی رات پہ ایک ہار کے بدلے دی ہے. فرمایا بیٹی ہے، مرید ہے، دھی ہے، بن دیکھے لے گئی ہے. اکھی دیکھ کے آگے سودے کی قیمت بڑھ چکی ہے. 500 درہم بہلول کی گود میں ہارون رشید ڈال چکا ہے. جنت کا کوٹھا دینے سے پہلے دونوں ہاتھوں کے ساتھ بہلول نے 500 درہم دریا میں پھینکے. بادشاہ کو چکر آیا، 500 درہم پھینک دیا. اب بادشاہ کو چکر سے گرنے سے پہلے بہلول نے پکڑ کر بازو سے فرمایا ادھر آ، میں تجھے بتاؤں اللہ جنت کیسے دیتا ہے. اسی دریا کے کنارے کچھ میل سفر کرنے کے بعد ایک گاؤں آیا جو دریا سے فلڈ کے ساتھ تباہ ہو چکا تھا، اولادیں یتیم ہو چکی تھیں،
بیویاں بیوہ ہو چکی تھی، مال اجڑ چکا تھا. وہ لوگ جب کنڈی ڈالتے تھے نا، مچھی پکڑتے تھے نا، کسی میں سے درم نکلتا، کسی میں سے دینار نکلتا، کسی میں سے موتی نکلتا، اپنی چوہی چھت کے وہ روٹی کھا کے کہتے اللہ جس نے یہ پیسے بھیجے اسے جنت دے. حضرت بہلول فرماتے اب سمجھ آئیے، اوے اللہ تو اپنی پڑھی ہوئی نمازیں ضائع کر دیتا ہے، لیکن یتیموں اور غریبوں کی دعائیں ضائع نہیں کیا کرتا. اگر کسی کی دعا لینا سیکھو یار. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ چلو اب میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں اور آپ سے اجازت طلب کر رہا ہوں. اسے کہتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. ہمارے ذمہ جو تھا وہ ہم نے پورا کر دیا. مانو نہ مانو آپ کی مرضی. ایک آخری جملہ، آپ کی نمازیں بھی شکر ہے، آپ کا روزہ بھی شکر ہے، آپ کا حج بھی شکر ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی شکر ہے، لیکن کسی کی عزت بھی شکر ہے. کسی کا دل دکھانا، دل کو جوڑنا، آنکھ کا آنسو پوچھنا، کسی سے پیار کرنا، یہ بھی شکر ہے. اگر یہ نہ ہوا تو نمازیں بیکار ہے، یا آپ کی محفلیں بیکار ہے اگر کسی کا دل ٹوٹا ہے آپ کی طرف سے. کون سے صفحے لے کر ایک دوسرے کے گلے پڑ رہے ہیں. سنو ایک آخری جملہ سنو. شاہ جی عبادت بھی شکر ہے اور معاملات بھی شکر، یعنی کسی کے کام آنا بھی شکر. عبادت وہ ایک آگے، عبادت شکر کا اسم ہے. کسی کا دل جوڑنا شکر کا جسم ہے. اب یہ کیا تھا؟ اسم. یہ کیا ہے؟ یہ نہ ہوتا تو یہ بیکار. بولو سارے، یہ نہ ہوتا تو یہ نہیں اونچی بولے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں سے روح نکل جائے تو پھر یہ بھی بیکار اور یہ بھی اونچی بولو سارے بیکار. اب سوال ہے کہ یہ شکر کی روح کیا ہے؟ ٹھنڈا بولے ہو یار، ٹھنڈا بولے ہو یار. وہ لوگ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اگر آپ سے کسی کا دل ٹوٹا تو آپ کی نمازیں بیکار. اگر آپ نے کسی روتے کو ہنسا لیا، لیکن اگر اب ان دونوں چیزوں میں روح نہ ہو تو خدمت خلق بھی بیکار اور مصلی بھی بیکار، عبادت بھی بیکار. یہ روح بیٹا کیا ہے؟ شکر کی روح کہاں ہے؟ ایک آخری جملہ میں پڑھوں گا اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. صاحبو، نمازوں سے لے کر مخلوق کی سیوا تک آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں. آپ نے نماز پڑھی تو کس کا شکر کیا؟ آپ نے روزہ رکھا تو کس کا شکر کیا؟ اونچی نہیں بولنے پہ کس کا شکر؟ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اپنی ماں کو دبایا، کس کا شکر کیا؟ ابے کو دودھ دیا، کس کا شکر کیا؟ ماں باپ کو دوائی کھلائی، کس کا شکر کیا؟ آپ نے کسی بھائی کے ساتھ ایکسکیوز کیا، کس کا شکر کیا؟ آپ نے کسی روٹھے کو منا لیا، کس کا شکر کیا؟ اونچی بولو. آپ وشکرولی میں ہیں، سب اللہ کا شکر کر رہے ہو آپ، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے سورہ عاشوراء میں، 42واں سورہ ہے، 23 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک الذی، یہ روح ہے، روح ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبة فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ
غفور شکور. اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ان سے کہہ دو جب تم میری اولاد سے پیار کرو گے اب تک تم میرا شکر کر رہے تھے. میرا محبوب اب تک تم میرا شکر کر رہے تھے جب تم سیدوں کی حیا کرو گے اب قیامت والے دن اللہ تمہارا شکر ادا کرے. میرے ڈیرے سے تسی اینڈ کر دینا تے میں شکر کوئی نہیں سی کرنا میں تواڈے دوہاں دی لتاں بننیاں سن میں بعد ویندا تسی کی ہو. یہ آپ نے سیدوں کی یادیں کی کا کہ جی نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں میں مولا علی کی اولاد ہوں. آپ کس کا ڈیرہ یہ نہیں یہ غلط بات بختان یہ کس کا ڈیرہ ہے میرے والد ہیں اور کا ڈیرہ سوال مالک مانتے ہو آپ یہ کوئی طریقہ ہے آپ کا غلط بات کر رہے ہیں شاید آپ ایسے غلط کہہ رہے ہو اور ڈیرہ میرا یہ باتیں آپ نے سرس سے زیادت میں آپ اللہ کے رسول کی بات غلط کہہ رہے ہو آپ نے آپ کو پتہ ہی نہیں سکھو کا ڈیرہ ہے بیٹھ جاؤ یار بھائی بیٹھ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ یار بھائی چھوٹے بھائی یار